بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیاہ رنگ کے بالوں سے بنی ہوئی چادر لیے بیٹھے ہوئے تھے، اوڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے امام حسن کو چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین آئے، ان کو بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں، ان کو بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر علی آئے، ان کو بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا اور فرمایا اے اہل بیت، بے شک اللہ یہی ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک سے 5 تن پاک کی اصطلاح بنتی ہے، اسی حدیث پاک سے 5 تن پاک کی اصطلاح بنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان سے پلیدی کو دور کر دے، بے شک اللہ یہی ارادہ رکھتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو کیا اہل بیت پاک نہیں ہو گئے؟ مکمل طور پر پاک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے کہیں جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص گزرا اور کہنے لگا کہ واہ حسن، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کہ تم نبیوں کے سردار کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہو تو سواری تو پیاری ہوگی نا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو، سوار کتنا پیارا ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے نا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی۔ کتنی حکومت تھی؟ ایک پل کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور حکم بھی فرمایا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور نے خود درس دیا ہے کہ میرے گھر والوں سے پیار کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو کیا ہی بات ہے، ہر صحابی اہل بیت کا ادب کرنے والے تھے، ہر ایک صحابی حضور سے محبت کرتے، حضور کے اہل بیت سے محبت کرتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اہل بیت کے حوالے سے اگر ان کا فیض حاصل کرنا ہے، ان کی برکتیں لوٹنی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض لینا ہے، تو پھر ہمیں 3 چیزیں اپنانی پڑیں گی۔ اپنے مرشدوں کا ہی فیض لینا ہو تو پھر کم از کم 3 چیزیں آپ نے اپنانی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ محبت۔ پہلی کیا چیز ہے؟ محبت۔ آپ کو محبت کرنا پڑے گی۔ اگر مرشد کا فیض لینا ہے تو پھر مرشد سے محبت کرنا پڑے گی، اگر اہل بیت کا فیض لینا ہے تو پھر اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گی، اور اگر صحابہ کا فیض لینا ہے، حضور کا فیض لینا ہے، تو پھر حضور سے اور صحابہ سے محبت کرنی ہوگی۔ تو فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے تم برکت لینا چاہتے ہو کیا کرو؟ اس سے محبت کرو۔ اور محبت پتہ کتنی کرنی ہے؟ ٹوٹ کے محبت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہر شخص سے، ہر چیز سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر پیار نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو پھر ایمان کی تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے جب حضور سے ٹوٹ کے محبت کریں گے۔ اور بات سنیں، حضور سے محبت کریں اور حضور کے گھر والوں سے محبت نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا کوئی محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے بھائی سے، اس کی ماں سے، اس کے والد سے میں محبت نہیں کرتا، تو یہ محبت کی نشانی نہیں ہے۔ محبوب کی ہر ادا سے، محبوب کی ہر نسبت سے محبت کی جاتی ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت کریں گے، علماء سے، صوفیاء سے، یہ سارے محدثین کرام سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے ہم ٹوٹ کے محبت کریں گے، کیونکہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔
وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں چومتے ہیں پتھر کو، حجر اسود کو وہ کیوں چومتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حجر اسود کو جو خانہ کعبہ کے کارنر میں لگا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرتے ہیں تو اس کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے پتھر میں تمہیں کبھی بھی نہ چومتا اگر تجھے حضور نے نہ چوما ہوتا، تو پتھر ہے، میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر حضور کی نسبت کی وجہ سے تمہیں چوم رہا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ محبت کرنی ہے تو تین چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی کیا چیز ہے؟ محبت کرنی ہے، جس کا فیض لینا ہے، جس برکت لینی ہے تو پھر آپ کو اس سے محبت کرنی ہوگی، اپنا تعلق بڑھانا ہے، اپنا ربط بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کنیکشن مضبوط کرنا ہے، تو پھر آپ کو اس بندے سے، اس شخص سے، اس ذات سے محبت کرنی ہوگی۔ تو پھر آئیں ہم سب بڑھ کر صحابہ سے بھی ٹوٹ کے محبت کریں، نسبت حضور ہے، ہم اہل بیت سے بھی ٹوٹ کے محبت کریں کہ نسبت کون ہے؟ حضور ہیں، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دوسری یہ چیز ہے کہ ادب بھی کرنا ہے۔ ایک تو محبت کرنی ہے اہل بیت سے، صحابہ کرام سے، حضور کی ہر نسبت سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایسا کرنا ہے کہ ان کا ادب بھی کرنا ہے۔ تو ادب کیسے ممکن ہے؟ اب ایک شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ میں صحابہ کو ماننے والا ہوں جی، میں ہر صحابی سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ اہل بیت میں تھوڑی گڑبڑ تھی تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ کون سا مسلمان کہلوانے والا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، حضور سے بڑی محبت ہے لیکن حضرت علی سے مجھے اتنی محبت نہیں، تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت علی کا نام لینے سے تو پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو جہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت علی کی محبت ہے، اور ہم الحمدللہ رب العالمین حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق سے بھی کرتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، سب سے محبت کرتے ہیں، سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور سارے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، اس کو پکڑو۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ان کا ادب کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، اور تیسری ان کی بات بھی ماننی ہے، ان کا حکم بھی ماننا ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، پہلی کیا چیز ہے کہ محبت کرنی ہے، دوسری کیا چیز ہے؟ ادب کرنا ہے، اور تیسری چیز ہے اطاعت کرنی ہے۔ تیسری کیا چیز ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا کیا ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کا حکم دیں تو وہ چھوڑ دینی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی بات سے منع کریں تو رک جاؤ، اور اگر کسی کام کا حکم دیں تو وہ کام کرو۔ تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی کردار پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، تو جب یزید نے بولا تھا کہ امام حسین میری بیعت کریں، تو امام حسین نے بولا تھا کہ مجھ جیسا بندہ تجھ جیسے بندے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید زانی تھا، بہت بڑے کبیرہ گناہ کرنے والا تھا اور علل اعلان، اور اس کی بیعت ایک ایسا نبی کا نواسا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا ہو، جس کی پرورش حضور کی گود میں ہوئی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوستا رہا ہو، لعاب دہن جس کو حضور کا ملا ہو، جس کو حضور نے خود گھٹی دی ہو، جس کا نام خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہو، اور حضور یہ بھی فرمائیں کہ حسن اور حسین پہلے کبھی کسی نے نام نہیں رکھے، تو یہ میں نے نام رکھے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے گھر تشریف لے آئے اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کدھر ہے، مجھے دکھاؤ مجھے دکھاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ ہے حضرت امام حسین، اور اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حرب، یعنی کہ جنگ، اس کا مطلب ہے جنگ، حرب نام رکھا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن ہے، یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے نام پر عربی میں حسن نام رکھا.